اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندے غلطی کریں گے، گناہ کریں گے، لیکن اللہ کو کیا چیز پسند ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ کی جائے، اللہ سے بخشش طلب کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے کا احساس ان کے دل میں ہوتا ہے، ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، ان کو گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس سے یا تو نکلنا چاہتے نہیں یا نکل پا نہیں رہے ہوتے۔ لیکن نیک اعمال بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، کسی کے نیک اعمال زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں، کسی کے گناہ زیادہ ہیں، نیک اعمال کم ہیں، لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں کوئی غلطی مجھ سے آج تک ہوئی نہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور اس کائنات کو تخلیق کرنے کا جو پورا ایک پروسیس تھا، اس میں بہت ساری چیزوں کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اور مختلف قسم کے جو ہمارے سولر سسٹم کے اندر ڈیفرنٹ سٹارز ہیں ان کو بنایا، گیلیکسیز کو بنایا، زمین کے اندر سمندر کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، آسمان میں ستاروں کو بنایا، سورج، چاند، دن رات کا نظام، یہ سب بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک تو وہ اللہ کی تخلیق کے یہ حصہ ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نان لیونگ تھنگس ہیں، اور اللہ کی تخلیق کا جو دوسرا حصہ ہے جو کہ مخلوقات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، جنوں کو بنایا۔ اور فرشتوں کو جو اللہ نے بنایا، تو فرشتوں کو جو بنانے کا مقصد کہہ لیجئے، یا پھر فرشتوں کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کسی قسم کا کوئی عمل جو ہے ان سے نہیں کروایا کہ ان کے لیے لازمی ہے کچھ چیزیں کرنا، ان کا حساب کتاب اس طریقے سے نہیں ہے۔ لیکن جب انسانوں کا معاملہ آتا ہے تو انسانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انسانوں کے معاملے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا تو انسانوں میں مختلف قسم کے جذبات کو ڈالا، مختلف قسم کے ایموشنز کو ڈالا۔ ہم لوگ بحیثیت انسان خوش ہوتے ہیں، اچھی خبر ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، کوئی بری خبر ملتی ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ہو جائے تب بھی ہم غمگین ہو جاتے ہیں، کوئی فائدہ ہوتا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، کوئی چیز جس کو ہم چاہتے تھے اپنی زندگی میں وہ مل جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، کوئی بہت قریبی چیز ہمارے سے چلی جائے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات بنائے، ڈالے انسان کے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ دنیا میں اس لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جہاں پہ بہت سارے ایموشنز رکھے، وہاں پہ دو قسم کی طاقتیں بھی رکھ دیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کا جذبہ بھی رکھا اور نیکی کا جذبہ بھی رکھا۔ ہر انسان کے اندر یہ دو طاقتیں موجود ہیں کہ جو اس کو بار بار جو ہے ابھارتی ہیں، ایک نیکی کی طاقت اور ایک گناہ کی طاقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو راستے بھی بتائے، وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن، کہ دو راستے بتائے کہ تم اپنی زندگی جو گزارو گے تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک بھلائی کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ، اللہ کی اطاعت کا راستہ، کامیابی کا راستہ، اور دوسرا جو ہے اللہ کی نافرمانی کا راستہ، اپنی خواہش پرستی کا راستہ، شیطان کی پیروی کا راستہ، اور جو کہ جہنم کی طرف جاتا ہے اور ناکامی کا راستہ ہے۔ تو یہ دونوں راستے بھی اللہ نے بتا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں راستوں پہ چلنے والوں کا جو انجام ہے وہ بھی بتا دیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جو اپنے آپ کو نیکیوں سے پاک کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دے گا، اللہ کی نافرمانی میں ڈال دے گا، اور اسی زندگی میں بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتانے کے بعد ہمیں اس دنیا میں چھوڑ دیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا چیز اللہ کی رضا کی ہے کیا چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے۔
یہ سب چیزیں اللہ نے بتا دی اور ہم سب کو دنیا میں چھوڑ دیا اور ایک وقت تک ہم اس دنیا میں سب اپنا ایک سفر طے کرتے ہیں. اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں پہ فوراً نہیں پکڑتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں 20 سال 30 سال 40 سال سے گناہ کیے چلے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ زندہ بھی ہیں, سانس بھی لے رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں, پانی بھی پی رہے ہیں, اللہ کا رزق بھی استعمال کر رہے ہیں. اور کئی سچویشن میں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں ظاہری طور پہ خوشحالی زیادہ, جس کو ہم خوشحالی سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے, جس کا گھر اچھا ہے, جس کے پاس سوشل سٹیٹس اعلیٰ ہے, بس اس کے اوپر اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی رحمت ہے. حالانکہ یہ درست بات نہیں ہے, لیکن بار بار ظاہری طور پہ ہمارے کرائٹیریا کے حساب سے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود ان کے پاس تو سب کچھ ہے, کیونکہ ہم دنیا ہی کو حقیقت سمجھتے ہیں. تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی, اس میں اللہ تعالیٰ فوراً گناہوں پہ پکڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ کا نظام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک جو وقت دیا وہ امتحان کا وقت ہے, اس میں پریپریشن کا وقت ہے. اس میں ہمارے نامہ اعمال میں اچھائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں, برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں, لیکن رزلٹ آج اناؤنس نہیں ہو رہا. ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ایز آف ٹوڈے اگر میں آج اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو کیا میں کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گا یا ناکام لوگوں میں شامل ہوں گا, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں یا میری برائیاں زیادہ ہیں. لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جب اس دنیا سے جائیں گے, اس وقت پتہ لگے گا کہ ہم لوگ نیکی کے راستے پہ تھے, ہم لوگ کامیاب لوگوں میں شامل ہیں یا ناکام لوگوں میں شامل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شامل کرے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ جب انسان کو بھیجا تو دنیا میں ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ ہم جو ہے وہ کامیاب ہیں یا ناکام, لیکن ہم نے بہرحال اپنی زندگی ایک خاص طریقے سے گزار رہے ہیں اور ہم نے کوشش یہ کریں ہم کامیاب ہوں. اب جب یہ ہم سفر طے کر رہے ہوتے ہیں, اس سفر میں ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ مختلف طرح کے لوگ ملیں گے ہمیں جو کہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتے ہیں, لیکن ایمان پہ جب ہوتے ہیں اور وہ اپنی زندگی اسی طریقے سے گزار رہے ہیں, وہ اللہ کے رضا والے کام کر رہے ہیں, ایمان پہ قائم ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں ایسا پیچ آ جاتا ہے, ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب وہ ایمان ان کا کمزور ہو جاتا ہے اور وہ آف ٹریک ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں ایمان ہے ہی نہیں, وہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں, یہ بھی کیٹیگری موجود ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر انسان جو ہے جو زندگی گزار رہا ہے, اس کی زندگی میں جو ہے مختلف طریقے سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے. نیک اعمال بھی ہیں, گناہ بھی ہیں. کسی کے نیک اعمال زیادہ ہیں, گناہ کم ہیں. کسی کے گناہ زیادہ ہیں, نیک اعمال کم ہیں. لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے. ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں کوئی غلطی مجھ سے آج تک ہوئی نہیں. اور بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو بنایا تو اللہ کو پتا تھا کہ جب اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے تو یہ جگہ جگہ پہ مسٹیکس کریں گے, غلطیاں کریں گے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بخشنے کے لیے تمہارے گناہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرتا کہ جو گناہ کرتے اور وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا. یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہو, کوئی گناہ نہیں ہو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندے غلطی کریں گے, گناہ کریں گے, لیکن اللہ کو کیا چیز پسند ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ کی جائے, اللہ سے بخشش طلب کی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. تو اس سے کیا پتہ لگا کہ ہم جتنا مرضی چاہیں ایک اچھی زندگی گزار لیں گے, کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہماری زندگی میں ہو جاتی ہے جس کے اوپر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں, اللہ کی نافرمانی والا کام ہو گیا. اب اس سے کیا پتہ لگا گناہ یا غلطی کہیں نہ کہیں ہو ہی جائے گی یا ہو جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد کا اب کیا رویہ ہے؟ اصل چیز جو میٹر کرتی ہے کہ پہلی چیز تو ہم نے کوشش کرنی ہے غلطی نہیں ہو, لیکن اب ہو گئی تو ہونے کے بعد جو ہے لوگوں کے مختلف ریاکشنز ہوتے ہیں یا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, رویہ ہوتا ہے جس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں لیکن
پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اپنی زندگی میں, کئی سال تک گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا گناہ کرنے سے, ان کے اندر اس گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. یہ پہلی کیٹیگری ہے. اور یہ کیٹیگری بڑی خطرناک ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا رہے اور کئی سال تک ایک گناہ کو لے کے چلتا رہے اور اس پر مطمئن زندگی گزارے. مطمئن مینس کہ اس کو اندر اپنے کوئی احساس بھی نہیں فیل ہو رہا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. یہ بہت ہی خطرناک کیٹیگری ہے کہ جو انسان اس حال میں دنیا سے چلا گیا بغیر توبہ کے, تو پھر کیا ہے کہ اس کو اس کا جو ہے وہ سزا جو ہے بھگتنی پڑے گی. دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کرنے کا احساس ان کے دل میں ہوتا ہے, ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں, ان کو گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں, لیکن وہ اس سے یا تو نکلنا چاہتے نہیں یا نکل پا نہیں رہے ہوتے, لیکن بہرحال ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. یہ کیٹیگری بھی ایک اعتبار سے خطرناک ہے کیونکہ اگر پتا ہے کہ گناہ ہے تو پھر کوشش کیا کرنی چاہیے کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن بہرحال اگر یہ احساس دل میں موجود ہے تو ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے باہر نکال دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہوں. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو گناہ جن سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً ریئلائز کر لیتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے اور وہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ کے توبہ کرتے ہیں, اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں اور پھر دوبارہ اس گناہ میں نہیں پڑتے. یہ وہ کیٹیگری ہے جو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو ہم اس کیٹیگری میں ہو کہ ہم فوراً توبہ کرنے والے ہوں. کیونکہ یاد رکھیے پھر میں یہی بات کروں گا کہ ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن اپنے آپ سے اور لوگوں سے مت رکھیں کہ نہیں کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. دیٹس امپاسبل. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. شاید ہی کوئی دنیا میں ہوگا انسان, ہوں گے اللہ کے کوئی نیک بندے جن سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہو, اللہ عالم, لیکن ریئلسٹیکلی بحیثیت انسان یہ ممکن نہیں ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی انسان سے چھوٹی موٹی لغزش ہو جاتی ہے. بہرحال تیسری کیٹیگری امپورٹنٹ کیا ہے کہ اگر غلطی ہوئی تو فوراً جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہوں. دس از سم تھنگ ویئر وی شوڈ ٹارگیٹ کہ ہم اس کیٹیگری میں ہونے چاہیے, فوراً توبہ کرنے والے. تو یہ تین طرح کے مختلف رویے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کہ ہم ان میں سے کس کیٹیگری کے اندر. اگر کیٹیگری 1 میں ہے تو بڑی خطرناک بات ہے, فوراً اپنے آپ کو اس سے نکالیں, اپنا جائزہ لیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. بیکاز اس حال میں دنیا سے چلے گئے تو یہ چند دن کی دنیا کی لذت, چند لمحوں کی لذت کی خاطر اپنی ہمیشہ آنے والی زندگی کو برباد کر دیا. یہ بڑی ہی بے وقوفی کی بات ہے. دوسری کیٹیگری میں کہ گناہ چل رہا ہے لیکن احساس موجود ہے لیکن نکلا نہیں جا رہا, اس میں بھی یہ بھی خطرناک بات ہے کہ مان تو لیا لیکن نکل نہیں رہے. اس میں سے بھی اپنے آپ کو پول آؤٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے. تو کوشش کیا کرنی ہے کہ تیسری کیٹیگری میں ہم لوگ ہوں اگر کبھی گناہ ہو جائے.